نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو مکہ ہی میں حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ شادی نہیں کرتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو کنواری سے، اور اگر آپ فرمائیں تو بیوہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے ان کی بیٹی حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ کے دین کا اتباع کر چکی ہیں۔ حضور نے فرمایا، اچھا، جا کر دونوں سے میرا ذکر کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے گھر گئیں، وہاں میری والدہ حضرت رومان سے ملیں۔ حضرت خولہ نے کہا، اے رومان، اللہ تعالیٰ کتنی خیر و برکت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے شادی کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت رومان نے کہا، میں تو چاہتی ہوں، لیکن تم ابوبکر کا انتظار کر لو، وہ آنے ہی والے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر آ گئے تو حضرت خولہ نے کہا، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خیر و برکت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، مجھے حضور پاک نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ نے واپس جا کر حضور کو حضرت ابوبکر کی یہ بات بتائی۔ حضور نے فرمایا، واپس جا کر حضرت ابوبکر سے کہو کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، یہ خون کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری بیٹی کی مجھ سے شادی ہو سکتی ہے۔ حضرت خولہ نے جا کر حضرت ابوبکر کو بتایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شادی کر دی۔ پھر حضرت خولہ حضرت سودا بنت زمعہ کے ہاں گئیں اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر و برکت تمہیں دینے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ حضرت سودا نے کہا، وہ کیسے؟ حضرت خولہ نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شادی کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت سودا نے کہا، میں تو چاہتی ہوں میرے والد زمعہ کے پاس جاؤ اور ان سے تذکرہ کرو، وہ بہت بوڑھے عمر رسیدہ تھے، حج میں بھی نہ جا سکتے تھے۔ حضرت خولہ نے جا کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ زمعہ نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ حضرت خولہ نے کہا، خولہ بنت حکیم۔ زمعہ نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں آئی ہو؟ حضرت خولہ نے کہا، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے بھیجا ہے، وہ سودا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ زمعہ نے کہا، وہ تو بہت عمدہ اور جوڑ کے خاوند ہیں، لیکن تمہاری سہیلی یعنی سودا کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت خولہ نے کہا کہ وہ بھی چاہتی ہیں۔ زمعہ نے کہا، اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمعہ کے پاس گئے اور زمعہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سودا کی شادی کر دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد بن زمعہ حج سے فارغ ہو کر جب مکہ آئے تو وہ اس شادی کی خبر سن کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں کتنا بڑا بیوقوف تھا، میں نے اس وجہ سے اپنے سر پر مٹی ڈالی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بہن سودا بنت زمعہ سے شادی کر لی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم لوگ مدینہ آ گئے اور ایک قبیلہ بنو حارث بن خزرج میں ٹھہر گئے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ کھجور کے دو تنوں کے درمیان ایک جھولا ڈال رکھا تھا، میں اس پر جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ نے مجھے جھولے سے اتارا، میرے سر کے بال بہت چھوٹے تھے، انہیں ٹھیک کیا اور پانی سے میرا منہ دھویا، پھر مجھے لے کر چلیں اور دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا۔
میرا سانس چڑھا ہوا تھا، میں وہیں کھڑی رہی یہاں تک کہ میرا سانس ٹھیک ہو گیا۔ پھر مجھے کمرے میں لے گئیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ایک تخت پر تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے انصار کے مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری والدہ نے مجھے اس کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر میری والدہ نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ سنتے ہی تمام مرد اور عورتیں ایک دم کھڑے ہو کر چلے گئے۔ یوں میری رخصتی ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہمارے ہی گھر میں خلوت فرمائی اور میری شادی پر نہ کوئی اونٹ ذبح ہوا نہ کوئی بکری، البتہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ پیالہ بھیج دیا جو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بیوی کے گھر بھیجا کرتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ اس وقت میری عمر 7 سال تھی، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔